بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، میں ہوں وسیم انشا ڈوگر۔ تو آج میں جیل کے ٹاپک پر بات کروں گا اور جیل میں کس طرح کے مظالم ہوتے تھے، اب کا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ تو ہم 2003 میں سزائے موت کے قیدی تھے اور جیل کے رولز اینڈ ریگولیشن یہ ہوتے تھے کہ اگر کسی بندے کی وجہ سے جیل میں امن و امان خراب ہوا ہے تو اس کا قصوری چلان ایک جیل سے دوسری جیل میں نکال دیا جاتا تھا۔ تو اسی بات کے پیش نظر رمضان المبارک کے مہینے میں 2003 کو قصوری چلان آیا 7 لوگوں کا۔ ان میں سے تقریباً 5 لوگوں کے روزے بھی تھے۔ تو جب کسی بھی قیدی کا قصوری چلان ایک جیل سے دوسری جیل جاتا ہے تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو جب ساہیوال جیل سے قصور جیل میں 7 لوگوں کا چلان آیا تو ان پر وہاں پر ایک شیطان صفت آدمی تھا، عمری، جو ایک عیسائی تھا، اور دوسرا حکومت عرف حکومتی 2003 میں ادھر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ان کے اوپر تشدد کر کے روزے کی حالت میں 5 لوگوں کی حالت خراب ہوئی اور 3 لوگ جو تھے وہ میں تو سمجھتا ہوں شہید ہو گئے، روزے کی حالت میں تھے تو شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر قانون تو پھر یہ کہتا ہے کہ ایک ہیڈ وارڈن جو درجہ چارم کے برابر ہوتا ہے، انہوں نے تشدد کیا اور تشدد کر کے 3 انسانوں کی جان لے لی، اور پھر ان کو بڑے آرام سے جیل سے نکلنے دیا گیا، جبکہ سپرڈنٹ جیل ذمہ دار ہوتا ہے، ڈپٹی سپرڈنٹ جیل ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ ذمہ دار ہوتا ہے، پوری جیل انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر کوئی جیل میں جرم ہوتا ہے تو اس کا بھی جیل میں سدے باب کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جب بندے مرڈر ہو گئے، یعنی کہ بندے شہید ہو گئے تشدد سے، تو حکومتی اور عمری جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے جو ہیڈ وارڈن تھے۔ تو ان کو اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد کیوں نکلنے دیا گیا، اور باہر جا کر پھر انہوں نے عبوری ضمانتیں کروائیں، اور پھر اگلا لمبا پروسیس ہے، پھر کیا بنا وہ بعد کی بات ہے۔ تو جب ہم سزائے موت کے قیدی تھے تو میں نے ایک بڑی جوش و جذبے سے بھرپور ایک تقریر میں نے کی، جس پر میرے کزن بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ وسیم، اس طرح انتشار پھیلے گا جس طرح کی آپ تقریر کر رہے ہیں۔ تو پورے پیرے میں ایک پریشانی کا عالم تھا، پوری جیل میں ایک پریشانی کا عالم تھا، افسردگی تھی، اور یہ سن کر اور بھی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ وہ حکومتی اور عمری فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ جیل سے تو کوئی فرار نہیں ہو سکتا، ان کو فرار کروایا گیا تھا۔ اور ان کا جرم یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ ان کو تشدد کر کے جیل کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا جاتا۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا، کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی سزا کی خاطر تو وہ جیل میں تھے ساہیوال میں، اور ساہیوال سے قصوری چلان قصور میں آیا۔ تو قصور میں جب چلان آیا تو ان کا یہ بنتا تھا کہ تھوڑا سا تشدد، یا چلو یہ جیل والے جو کرتے ہیں یہ توبہ نعوذ باللہ، دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو باعزت طریقے سے ہم نے وہاں پر زندگی گزاری، لیکن یہ تو انسان کو جانور بھی نہیں سمجھتے۔ جانور سے بھی جو نیچے والا درجہ اور نیچے سے نیچے والا درجہ ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں۔
مطلب یہ تو ایک قیدی کو اشر زکوٰۃ لگتا ہے تو یہ تو قیدیوں کا کھاتے ہیں نا. یہ اتنے مطلب ہوتے ہیں ان کے اندر انسانیت. یہ جو ہیڈ وارڈن خاص طور پر ہوتے ہیں نا, ہیڈ وارڈن کے اندر تو انسانیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اتنا ظلم اور بربریت کرتے ہیں. اور وہ جو عمر عیسائی تھا, جب کوئی کسی کو سزائے موت تختہ ظہر پر لٹکایا جاتا تھا تو وہ پھٹا بھی وہی کھینچتا تھا. ایک تو وہ عیسائی تھا, دوسرا وہ کوئی مطلب ایسے اس کا بےہودہ سا چہرہ تھا اور سیاہ کالا اور حبشی جس طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ فرار ہو گئے. اور اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود نہ تو کسی نے سپرڈنٹ سے اس کی انکوائری لگی کہ ملزم کیسے بھاگے اور کیسے نکلے, چاہے وہ ہیڈ وارڈن تھے, اور ان کو بھگانے میں کس نے مدد کی. اور سپرڈنٹ تھا احمد خان اور باقی ڈپٹی سپرڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرڈنٹ, انہوں نے کیوں بھاگنے دیا, ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. تو دوستوں میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی دنیا کچھ اور دنیا ہوتی ہے اور جیل کی دنیا کچھ اور دنیا ہوتی ہے. وہاں پر انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. وہاں پر تو کوئی رول ہے ہی نہیں. وہاں پر صرف ایک ہی رول ہے کہ جس کی جتنی چلتی ہے وہ چلا لے, نہیں تو پھر وہ چھتر کھائے. وہاں پر یا تو آپ چھتر کھا کر اپنی عزت بنا سکتے ہیں یا پھر آپ پیسے سے اپنی عزت بنا سکتے ہیں. تیسرا آپشن مجھے شاید نظر نہیں آتا, کیونکہ وہاں پر اگر انسان چاہے بھی تو عزت سے رہ نہیں سکتا. چاہے وہ چکی سے باہر نہ نکلے تو بھی عزت سے نہیں رہ سکتا, رہنے نہیں دیتے. یا تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا پھر آپ کو باغی بننا پڑتا ہے, پھر آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں آتی. تو دوستو میں یہ سٹوری میرا سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جیلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے, اس میں سے ایک مثال میں نے آپ کو سنائی ہے. اور جیل کی زندگی پر میں روزانہ تقریباً ایک ویڈیو بنایا کروں گا, اور ایک کل میں نے ویڈیو بنائی تھی, آج وہ بھی میں نے فیس بک پہ بھی لگائی, یوٹیوب پہ بھی لگائی, اور ایک آج میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو میرے ساتھ جڑے رہیے. اور دوستو اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پر تو برائے مہربانی یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیکسٹ اگلی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. والسلام. وسیم ڈوگر.